اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت بے شمار شکر اور اس مالک کائنات بے شمار احسان کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی خدمت واسطے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پاک دے تبلیغ دے واسطے یورپ دے چند دن دے دورے تو میں الحمدللہ حضور علیہ السلام دی محبت دا درس دے کے واپس آ گیا اور ایک مرتبہ پھر اللہ کریم نے توڑیاں انہ چمکدار پیشانیاں دی زیارت میں عطا کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام سے صدقہ اللہ ساڑی سارے دی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے تو جتنیاں محبتاں دا اظہار کیتا اللہ کریم اپنی بارگاہ اقدس سے جو وہ دا بہترین اجر عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات میں ہمیشہ کہنا کہ اک سیانے لوگ کہتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی کھل پہ اس ساری عزتاں حضور علیہ السلام دے نام دی وجہ تو نے حضور علیہ السلام دے ذکر پاک دی وجہ تو نے ورنہ منو کو پوچھے تیری اوقات کی یہ تو بس اتنی ہے کہ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں بس گل اتنی ہے کہ صاحب نو بڑے آئیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام اپنی جان مبارک نو اپنے نفس نو اپنے آپ نو صبر دے نال اللہ فرماتا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ اپنے نفس نو اپنی جان نو صبر دے نال رکھو مع الذین فرمایا انہاں دے نال یدعون ربہم بالغداۃ والعشی فرمایا جڑے دنے بھی اللہ نو پکار دینے تے رات بھی اپنے رب نو پکار دینے یریدون وجہا فرمایا انہاں دا کوئی ارادہ نہیں وہ صرف اپنے رب دی رضا چاہ دینے۔ گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ دا مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب آج جڑے تو ہاڑے دروازے تھے بلال حبشی حضرت ابو حریرہ حضرت صہیب رومی حضرت سلمان فارسی ورگے غریب صحابہ ہر وقت بیٹھے رہتے نا اللہ فرماتا سونیا اپنے وقت جو وقت نکال کے نا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ فرمایا کہ اپنی جان و صبر چ ڈال کے تے سونیا ذرا اینا کل بھی بیٹھیا کرو وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اللہ نے فرمایا ذرا اینا کو لا کے بیٹھیا کرو جڑے دن تے رات رب دا ذکر کر دے رہتے ہیں یریدون وجہا فرمایا انہاں دا کوئی ارادہ نہیں وہ صرف رب دی رضا چاہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو کفار مکہ نو اعلان نبوت سنایا تے توحید وال بلایا تو نہ آکھیا کہ اسی چودھریاں تے اسی انہاں غریباں چا آ کے نہیں بیٹھنا اے محمد اپنے بوئے تو بلال نو اٹھاؤ نا ابو حریرہ نو اٹھاؤ نا اے فلاں نو اٹھاؤ نا اے غریباں نو اٹھاؤ نا انہاں غلاماں نو اٹھاؤ تے اسی چودھری آ کے بیٹھیے پھر اسی تہاڈی گل سنا گے جے اسی اسلام قبول کر لیا تے ساڈے ویکھو ویکھی پھر بڑے لوگ کلمہ پڑھن گے مگر پہلے نہ غریباں نو تے اٹھاؤ نا ذرا اپنے دروازے تو اللہ فرمایا محبوبہ نا او آمن یا نا آمن بلال نہیں اٹھنا چاہیے دا اللہ فرمایا سونے آئے نا غریباں نہ اٹھاویں ماہیا اللہ فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اللہ نے فرمایا سونے انہاں نو اٹھانا نہیں بلکہ آپ انہاں جا کے بیٹھو انہاں جا کے بیٹھو کملی والے نہ بھی دل کردہ ہوئے وقت نہ بھی ہوئے اللہ فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ اپنی جان صبر چ ڈال کے نا پھر بھی تھوڑا وقت انہوں نے دیا کرو
انہاں وچ آ کے بیٹھیا کرو نوجوانوں کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے آقا دی محفل سجدی ہوئے گی صحابہ بیٹھے ہونگے میرے نبی نے فرمایا الصحابی کن نجوم حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے اچھا جی صحابہ ستاریاں دی طرح نے تے وچ کملی والے تے چان بن کے بیٹھے ہونگے نا وہ کیسی محفل ہوئے گی جدو حضور چاند دی طرح صحابہ ستاریاں دی طرح میرے آقا علیہ السلام دی حسین محفل سجدی ہوئے گی وہ محفل جدہ رب قرآن جو ذکر فرماوے تے اللہ فرمادا سونے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اللہ فرمائے سونے اس محفل جو بیٹھو نا آ جڑی غریباں دی آ جڑی مسکیناں دی آ جڑے تہاڈے غلام غریباں دی محفل ہے ذرا آ کے بیٹھو نا ہن اچھا سبحان اللہ فرماؤ میں تقریر دا آغاز کر رہا ہوں بھائی انج نہیں میں یورپ چو کے آیا تے میں اتھے بھی سبحان اللہ الحمدللہ بڑی کروا کے آیا پر جڑی سبحان اللہ پاکستانیاں دی ہے نا بھائی اپنا بھی تنادت ابھی ہاتھ چکے نہیں کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ مدینے تک آواز جاوے تھوڑا اور زور لگاؤ میں کو تقریباً 20 دن بعد آیا 20 دن بعد تھے انہی سبحان اللہ تو سب کو جوڑ کے رکھی ہوگے گی نا ساری میں نو دے دیو میں نال لے جاوا میں چکوال جانا ہے آیا میں ٹوبہ ٹیک سنگر گجرے تو 2 تقریرہ کر کے آ رہا ان میں چکوال جانا ہے تو میری انہی سبحان اللہ دیو پچھلی میری تھکاوٹ اتر جاوے تو رات تک میرا گزارا ہو جاوے نوجوانوں دانا کھینجے پیش کرنا جا ترجمہ جے کرنا کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے کیسی محفل ہوگی حضور چاند بن کے بیٹھے حالانکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے بھئی چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ داغ ہے مدنی کا چہرہ صاف ہے حالانکہ چاند نہ تشبیح نہیں مگر صحابہ چونکہ تشبیحات دیندے سانا کوئی کہتا سی کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی حضور دا چہرہ انسی جو میں سورج محمد دے مدھے چے چمکدا سی کوئی کہتا تلوار دی دھار دی طرح کوئی کسے چیز نہ تشبیح دیتا تو گرامی قدر حضرات صحابی کن نجوم صحابہ ستارے نبی پاک وچ چاند بن کے بیٹھ دینے آج میرا دل کردہ میں ایک حضور دی محفل دا ذکر کر آج وہ محفل جڑی حضور صحابہ نہ سجا دے سن کون ہے علی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بار دی آکے نا تے محفل چکند کدے بیٹھنا وہ صحابہ جڑے ہر ویلے نبی پاک دے دروازے تے بیٹھے رہتے اللہ نے بھی فرمایا محبوب ذرا آکے نہ کل بیٹھیا کرو نا انہاں دی دل جوئی ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے پاکی چو نکلے تے آکے صحابہ دی محفل چو بیٹھ گئے ان نبی کریم علیہ السلام دی تبلیغ دا حضور دی تعلیم دے بندہ انداز اپنا سے نا یاد رکھیے دنیا دے اندر تعلیم دے 3 انداز معروف مشہور نے پہلا طریقہ اے کہ استاد پڑھ دے تے شاگرد سن دے تسی سکول کالج یونیورسٹی مدارس سے جب ایک دے استاد سبق پڑھ دے شاگرد سن کے سکھ دے ایک طریقہ دوسرا طریقہ استاد دا سمجھاوان دا اے ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھ دے استاد سن دے استاد پھر بچے دی غلطیاں نکال دے بچے نو اے بھی سکھاوان دا ایک انداز ہے اور تیسرا معروف طریقہ جڑا تعلیم دا دنیا دے اندر تینی معروف طریقے نہیں یا استاد پڑھ دے شاگرد سن دے یا شاگرد پڑھ دے استاد سن دے اور تیسرا طریقہ اے وے کہ بچے آپس سے تکرار کر دے ڈیبیٹ کر دے اے دے نال بھی انسان دی تعلیم دا آغاز کیتا جاندا ہے
یعنی کہ تکرار کرنا مدارس وچ اج بھی رات نو بچے جدوں مطالعہ کردے نے تو رات نو تکرار کیتی جاتی ہے. یہ تین ہی طریقے نے اس کائنات دے اندر تعلیم حاصل کرن دے. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو ہن تعلیم کیویں دے دے؟ آؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کلاس کواں او محفل کواں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ چاہ کے بیٹھے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مینوں تہاڈی دنیا وچ تین چیزاں پسند نے. اے نہیں فرمایا مینوں اپنی دنیا، فرمایا مینوں تہاڈی دنیا جو. نبی کریم نے دسیا کہ میرے اس دنیا نال رشتہ ہی کوئی نہیں، میرا اس دنیا نال رشتہ ہی کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نال رشتہ رکھیا کوئی نہیں. آپ نے اس بات سے فرمایا مینوں تہاڈی دنیا وچ تین چیزاں پسند نے. پہلی کیڑی؟ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں اس رب دی دنیا وچ تہاڈی دنیا وچ خوشبو پسند ہے. کیڑی؟ اج میری تقریر دا عنوان ہے، یہ تقریر پتہ نہیں ہن کتنے جمعے چل رہی ہے. میں محفل دا ذکر سناون لگا نبی پاک دی دا. او محفل جی دے جو حضور خطاب کر رہے صحابہ سن رہے ہیں. انداز تعلیم دیکھو. کالند والی نے فرمایا صحابہ مینوں تہاڈی دنیا دے اندر تین چیزاں پسند نے. کالند والی نے فرمایا پہلی خوشبو بڑی پسند ہے. نوجوانوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے خوشبو آپ بھی بڑی پسند ہے. نبی کریم علیہ السلام دے جسم اقدر دی خوشبو ایسی ہے کہ صحابہ فرما دے لے کملی والے جدوں مدینے دی گلی چ گزردے ہیں سانو نبی پاک نو ڈھونڈن دی لوڑ ہی نہیں پیندی. جڑی گلی چ کملی والے گزر جاندے ہیں اس گلی چ 8 دن خوشبوئاں محمدیاں آندیاں. اس گلی چ 8 دن خوشبوئاں نبی پاک دی آندیاں. خوشبو میرے نبی نو اتنی پسند ہے حضور آپ بھی خوشبو لگا دے نے، عطر لگا دے نے، بڑی پریت دے نال خوشبو لگا دے. آج تک اہل اسلام خوشبو لگا رہے. میں اس آواز نبی یہ عرض کرن لگا جب جمعہ پڑھنا ہو تو لباس سونا پہن کے سادہ ہوئے مگر ہوئے صاف ستھرا. ایک خوشبو لگا کے آیا کرو. نبی پاک دی سنت سمجھ کے غسل کر کے سنت سمجھ کے لباس خوبصورت صاف ستھرا پہن کے ایک خوشبو لگا کے نبی پاک دی سنت سمجھ کے آیا کرو. نبی پاک نے فرمایا تہاڈی دنیا وچ مینوں تین چیزاں پسند نے تے جڑی پہلی پسند ہے او کی ہے؟ یار دا یار بھی یار، یار دا یار بھی یار ہوتا ہے. تے سچی دس جڑی نبی پاک نو پسند ہے جے تینوں حضور نال پیار ہے پھر تینوں بھی پسند ہونی چاہیے. بھئی یار دی حدیثاں تے کرنی ہے نا. اج میں یار دی حدیثاں سناون لگا، میں یار دی پسند سناون لگا. میرے آقا نے فرمایا پہلی مینوں چیز خوشبو پسند ہے. امت نو دسیا کہ خوشبو لگانی ہے. اے جمعہ پڑھنا ہو نا تو خوشبو لگا کے آیا کرو. مومن دی نشانی ہے او بدبودار نہیں ہوندا، او پاک ہوندا ہے. مومن پاک ہوندا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ فرماتا اللہ آپ بھی پاک ہے او پاک چیزاں پسند فرماتا ہے. پاک چیزاں تے پاک لوگوں نو پسند کر دے. مومن کو بدبو پسینے دی نہیں آنی چاہیے. مومن صاف ستھرا ہوئے او دے کل خوشبو آوے، او دے کردار جو بھی خوشبو آوے تو دے لباس بھی جو بھی خوشبو آوے. مومن دے قریب کوئی بیٹھ جاوے تو دے کردار جو بھی خوشبو آوے، او دی ہنسی او دی مسکراہٹ جو خوشبو آوے، او دے کردار تو دے اخلاق دی بھی خوشبو آوے. او ظاہر دا بھی پاک ہوئے تے باطن دا بھی پاک ہوئے. میاں محمد بخش نے دا ترجمہ فرمایا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا چنگے بندے دی چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا سودا پاؤں
کریے تے ہلے آن ہزاراں اے سودا پاویں خرید نہ کریے ہلے آن ہزاراں نہیں سمجھ آئی تے میں آسان کر دے بابے دویں وزیرہ باتوں نے ہر محفل سن دے نے 20 دن بعد آیا تو بیگ لوگ پہلی تقریر کرنا آیا کہ پہلی چیز آگے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہ دیا بزرگیہ سلامت رکھے اور برکات عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہوں میاں صاحب فرماندے نے چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتاراں آپ فرماندے نے چنگے بندے دے قریب بیٹھنا انج سمجھ جی میں اتر دی دکان تے بیٹھ گئے ہیں آپ فرماندے نے سودا پاویں خرید نہ کریے بھولے اون ہزاراں فرماتے نے چنگے بندے کو بیٹھنا بھی ایک مثال جی میں تو اتر دی دکان تے بیٹھ جاویں تے اتر بھاویں نام بھی خریدیں تے خوشبو تے ہونی تو انسان مومن جڑا ہوئے دے کردار دی بھی خوشبو ہونی چاہیے وہ دے ظاہر بھی خوشبودار ہونا چاہیے تے مومن دا باطن بھی خوشبودار ہونا چاہیے تے آپ فرماتے نے برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لوہاراں کپڑے پامیں کنج بھئیے چنکاں پین ہزاراں تے برے بندے دی صحبت او دے قریب بیٹھنا انجی سمجھو کہ اپنے کپڑے جتنے بھی کنج کے بیٹھو آپ فرماتے نے پھر بھی کوئی نہ کوئی چگیاڑی تو جسم تے پہ ہی جاندی ہے کپڑے پھر بھی ساڑی جاندے نے تو لہذا مومن خوشبودار ہونا چاہیے نبی پاک نے فرمایا تو ہاڑی دنیا وچ میں نے جڑی سب تو زیادہ چیز پسند ہے وہ خوشبو ہے نوجوانوں نبی کریم کو لینیاں خوشبوائیں ہوتیاں نبی کریم علیہ السلام دو پیر ویلے حضرت ام سلیم دے گھر جاندے نے حضرت انس بن مالک دے گھر جاندے نے جا کے نبی کریم کے چمڑے دے بستر تے لیٹ جاندے نے حضور دے جسم مبارک جو پسینہ نہیں کر دائے اس چمڑے دے بستر وچ آوندے نبی کریم علیہ السلام دا پسینہ مبارک حضرت ام سلیم ایک شیشی دے اندر کٹھا کر لیندیاں نے ایک دن سرکار نے وے کے فرمایا ام سلیم ایک ہی کر رہی ہوں عرض کر دیئے یا رسول اللہ تو آجا پسینہ مبارک کٹھا بھی کرنی ہوں میرے کریم نے فرمایا پسینے نو کی کرو گے عرض کر دیا کملی والے آؤ تو آجا پسینہ میں اتر وچ ملا لینی ہوں پورے مدینے وچ مہکا میرے گھر وچ جاندیاں میرے گھر چو جا دیا نے عرض کی تھی سونیا اتر تے اگے خوشبودار ہو گئے پر جدو میں تو ہاڈا پسینہ میں جب ڈالنی ہے نا وہ اور خوشبودار ہو جاندہ ہے سارے مدینے جو جڑی سب تو چنگی خوشبو ہے نا وہ میرے گھر میں جو مل دیئے وہ ماں انج دی ہوئے تے پتر کے جدا حضرت انس بن مالک اسے ماں دے بیٹے سن آپ نے آخری میں وصیت کی تھی فرمایا جدو میں دنیا تو ٹر جاواں تے میرے کفن خوشبو او لگایا جدے وچ میرے نبی دا پسینہ مبارک ہے واہ مدینے دے تاجدارا گرامی قدر حضرات سرکار دا جسم مبارک کتنا خوشبودار ہے میرے آقا نے فرمایا میں خوشبو پسند ہے اور میں دا ترجمہ جو کریا کرنا ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے اور جدہ ایمان ہاتھ چکے میرے نال سباد دعویٰ کرو سارے مل کے میرے نال پڑھئے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے
گل سناواں تسی بولے کہ میں اجے تے میں شروع کیا ہونا اجے میں اور نبی پاک نے ایک پسند شروع کی دی ہے حضور دی باتیں سناؤں گی سبحان اللہ پھر اے دے بعد میں سبحان حضرت ابو بکر کو لوگوں نے کہا جی منوں بھی کرے تو سبحان اللہ انہاں تے گل کرا کہ انہاں دی دیکھو کہ حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے کہا جی منوں بھی انہاں تے حضرت عثمان غنی پھر مولا علی پھر حضرت بلال اچانک جبرائیل آئے انہاں کہ منوں بھی سبحان اللہ آخر تے جا کے پتہ لگا کہ جو میں سناواں گا کہ رب نے پیغام بھیجا کہ منوں بھی سارے مسئلہ جو میں سنا آج نہیں انشاءاللہ یہ میں سلسلہ شروع کرنے لگا ایک روایت ہے مگر انشاءاللہ یہ دن کے مفصل گفتگو کریں گے تیار ہو نا ایک تے گفتگو ہو رہی حضور نے فرمایا میں خوشبو بڑی پسند ہے حضور ایک صحابی کا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہاں دی 4 بیویاں سن کتنیاں 4 ایک نہیں مان ہوندی انہاں دی 4 سبحان اللہ کبارے میں تو نہیں پتا تھے جڑے شادی شدہ ہوتے سمجھ گئے ہو انہوں نے چاہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی کے نام حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو کہ 4 بیویاں ساری ساریاں ایک دوسرے دیا سوتن ہر بیوی کا دل کرتا سی کہ جو شبر گھر آوے نا تو سارے تو پہلے میرے والا آوے توجہ میرے بل کرے پیار میرا زیادہ کرے اس طرح سے نال عورتاں چاروں بیویاں اپنے جسم میں اپنے لباس کو خوشبو لگاتی ہیں میں نے آیات پڑھا کہ مدینے کی کمائی بڑی خوشبو میں چلاتی ہے کہ حضرت عتبہ دی بیویاں اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرے کو چھوڑ کے نا اس بھائی کو فیصلے زیادہ دے دیا لیکن میرے والد سے خوشبو سارے کچھ چنگی لگی ہے چاروں بیویاں پیسے کھاتے کر کے تے بڑے مہنگے کی طرف منگوا دیا تے لگا دیا نے اپنے اپنے جسم کو مگر کیوں ہی حضرت عثمان کھانا دینا چاروں بیویاں کہہ دیا دے کہ ساری خوشبو ختم ہو جاتی ہے تے ہر پاسے حضرت عتبہ دی خوشبو پھیل جاتی ہے ایک بیوی نے دوسرے نے آخیا نہیں میں تو تمہاری نو بڑے پیسے دے بڑی بڑی مہنگی عطر کی خوشبو لگائی پر میری خوشبو جو حضرت عتبہ نے ختم ہو جاتی وہ دوسری بول کے کہہ لگی میں بھی بڑے پیسے تیسری آگی نے آخر ماں بیتے جو ہی آگی بنی 4 بیویاں نے آج مشورہ کیا کہ حضرت عتبہ نے گھر آون گے تو انہوں نے پوچھا کہ تسی کیڑا عطر لگا رہے ہو تسی جدوں گھر آؤ تو ساری سارے خوشبو ہی ختم ہو جاتی ہے آخری خوشبو سانو تو سسی کو خوشبو منگوا کے لگائیے چلو بیویاں بیٹھ گئی حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ ساری بیویاں جوان نے عرض کی حضور اسی بڑے بڑے مہنگے عطر استعمال کیے مگر جب تسی آتے ہو تو تسی پتہ نہیں کیڑا عطر لگا کے آگے ساری خوشبو ہی ختم ہو جاتی ہے ہر پاسے تہاڈی خوشبو پھیل جاتی ہے حالانکہ اسی دیکھتے ہیں کہ تسی اپنی داڑھی مبارک پر صرف تیل لگاتے ہو خوشبو نظر رکھتے دیکھا بھی نہیں پھر ایک خوشبو کتوں آ رہے عطر کیڑا ہے ہن سنیے حضرت عتبہ نے اپنی بیوی نے اٹھایا عطر لگایا نے خوشبو لگائی حضرت نبی نے سرکار خوشبو نوجوانوں ایڈا پاک میرے نبی دا وجود ایڈا مطہر میرے نبی دا وجود ایڈا پاکیزہ میرے نبی دا وجود اتنا خوشبودار میرے نبی دا وجود کہ صحابہ فرماتے ہیں اگر حضور چلتے ہیں کسی بچے دے سر تے پیار دے لے کرنا
تے 8 دن اور بچہ دوسرے بچے جو منفرد نظر آتا سی کیونکہ زلفاں جو محمد کی خوشبو آتی اتنی خوشبودار میرے نبی کا جسم پاک تے حضور کو خوشبو پسند ہے باوجود کہ میرے نبی کا جسم اتنا خوشبودار ہے پھر بھی نبی خوشبو لگا یعنی اتنی حضور خوشبودار محبت ہے اپنا وجود اتنا خوشبودار ہونے باوجود نبی پاک پھر بھی خوشبو لگاتے ہیں امت کی تعلیم واسطے تاکہ میری امت بھی خوشبو استعمال کرے تو لہذا خوشبو استعمال کرو حضور کی سنت سمجھ کے یہ میرے نبی پاک نے پسند ہے نبی پاک نے پسند ہے اب ایک خوشبو لے کے آگے ہر جمعے آتے رہتے تو ہمیں معطر کر کے جاتے ہیں تسی بھی اتنا پیار کرے گا گرامی قدر حضرات رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں بڑی معروف کروایت ہمیشہ سنانا اگر نہ سنانا اس موضوع پہ تو میرا خیال ہے میرا گزارا نہیں ہوگا تو بابا ہے نا میرے نبی کو کہہ لگا صبح بیٹی کی شادی کو تحفہ دیو نبی پاک نے فرمایا بابا آؤ کھجور کی ٹہنی پہ شیشی لگے آ بابا کھجور کی ٹہنی پہ شیشی لگے آیا نبی پاک نے اسے ٹہنی کا بازو مبارک تو پسینے کا قطرہ اتاریا تے شیشی کے بار کے فرمایا جا بابا جب بیٹی دلہن بن جائے تے جو روٹی کرنا لگا میں محمد کا پسینہ لگا دے حدیث پاک کے جانتا ہے جب بابا گیا نا گھر میں انہیں بیٹی نے کی کرنے لگایا محمد کا پسینہ لگایا وہ تا داماد دولہا بن گیا نے نبی پاک کا پسینہ مبارک لگا دیتا حدیث پاک کے جانتا ہے کہ انہوں نے گھر جو اتنی خوشبو آتی سی کہ لوگوں نے گھر والے اشارہ کر کے کہنے سے بیت المطیبین ایک خوشبو والے بتا ایک خوشبو والے بتا پر اتنے گل نہیں ہوتی علماء فرماتے ہیں اس دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں آتی ابو جڑی اولاد جم بھی گئی اوتے وچوں بھی محمد دی اچھا جی ترنم تو پڑھ یہ تو اگلی گل سنانا سبحان اللہ نہیں بولے سبحان اللہ سچی مطلب ہے ترنم کرو سبحان اللہ گھر جا چوکے بولو میں پتا لگے جھنڈے جان کر بھی پاگل ہو اجے میں گل شروع کر رہا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے نبی کو ساڑھے 800 سال کے بعد فرماتے ہیں
عرض کرا آسان کر کے عرض کرا یہ دتا جمع آدم چیتی مرحوم نے کسی اور زبان سے کیتا وہ بھی اردو میں ایک بار اردو سنو تے پھر مطلب پنجابی میں دتا جمع آدھا حضرت نے جڑی اردو اس شعر کی لکھی ہے مشکل مگر سیانے واسطے مشکل نہیں پر آدم چیتی نے ذرا تھوڑا سلیقے سے کر کے ترکر کے باقی تھا میں آسا پڑھ لے سے تجھے سبحان اللہ کہنا جو سمجھ آوے سبحان اللہ آدم جی تیرے درتا جمعنے کی تک کہتے ہیں گزرا وہ جبر سے ہوئی مورا گزرا وہ جبر سے ہوئی مورا سور مجرسم کی ہے ہر شام و سہر آدم جی دیا کہ جا کے کہنے کے سور کی زیار نور اماموں کی چمک نور کہ سور کی چمک نور اماموں کی چمک نور اس آئے رحمت کی اچھا یہ ہو گیا ترجمہ اردو کا ان میں تو پنجابی میں سنانا پنجابی جاتا جمائیں کہ کر لے کہ تو میرا مخلوق نبی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہاری دنیا میں بڑی محمد نے دوسری چیز بتا دے اگلی دوسری بیان کر کے بھائی سبحان اللہ انہاں تے عمل بھی کرنا سبحان اللہ سید عالم نے ارشاد فرمایا تو ہاری دنیا میں محمد نے بڑی دوسری چیز بتا دے فرمایا وہ بیوی نیک عورت کیڑی عورت پہلی خوشبو دوسری فرمایا عورت نبی کریم علیہ السلام نے عورت کا مرتبہ بڑھانے واسطے دوسری چیز پہ اپنی پسند کی چیز فرمایا عورت یعنی نیک بیوی فرمایا محمد کو بڑی پسند اج تو اپنے معاشرے سے نگاہ دوڑا کے دیکھو کہ اپنے اپنے گریبان بھی ایک بار جھاڑی لا کے دیکھو
اس گھر کو آگ لگی گھر کے جواب سے آج گھر کیوں جڑ رہے کہ گھر میں جب عورت کی قدر نہیں کی جا رہے اپنی بیٹی واسطے معیار ہو رہے تے کسی بھی بیٹی واسطے معیار ہو رہے جڑی گھر چ بہو آ جائے او دے واسطے معیار ہو رہے تے اپنی بیٹی جڑے گھر وچ گئی او دے واسطے ساڈا معیار ہو رہے پر سید عالم نے بیٹی ماں بہن بیوی کسی روپ میں نہیں فرمایا عورت گرامی قدر حضرات بیوی عورت کا بہترین روپ ہے نبی کریم علیہ السلام کے گھر 11 بیویاں نے پر باپ مدینے دے تاجدارا تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں ایک بیوی بھی کدے رسکی نہیں بھائی یہ ایک ہوندی ہے تے ساری زندگی دی بات ہونا نہیں ہوندا اوتھے 11 نے تے رسکی کوئی ساری راضی ہے کیا کردار میرے نبی دا آؤ میری ملت دے نوجوانوں ذرا اس عورت والے پہلو تے جڑی نبی پاک دی پسند ذرا تھوڑی گفتگو کریے سید عالم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے تے حضور نے فرمایا جڑے میری سنت نو چھوڑ دیتا وہ ساڈے وچوں ہے ہی وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں وہ محمد دی جماعت وچوں نہیں جڑا حضور دی سنت نو چھوڑ دے حدیث پاک دے اندر اس نوجوان جن نے نکاح نہیں کیتا جڑا شادی نہ کرے انہوں مسکین کیا گیا تے جڑی عورت شادی نہ کرے انہوں مسکین نہ کیا گیا یعنی وہ قابل رحم ہے جڑا مرد تے عورت شادی نہ کرے کیونکہ عورت دا بہترین اور مرد دا بہترین رشتہ میاں تے بیوی والا کیویں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت نہ نکاح 4 وجہ تو کیتا جاتا ہے کتنیاں 4 وجہ پہلا فرمایا عورت مال دی وجہ تو نکاح کیتا جاتا ہے مال امیر عورت دیکھو جائیداد لے کے آوے گی زیادہ سارا جہیز لے کے آوے گی نہ بھی کچھ ہوئے شادی کرا گا او دے بھائی میں نے یورپ بھیج دے من گے میں او دے بھائی میں نے انگلینڈ بھیج دے امریکہ چلا جاؤں گا امیر بی بی نہ شادی کرا حضور نے فرمایا عورت مال دی وجہ تو دنیا نکاح کیتا جاتا ہے دوسری وجہ فرمایا عورت حسب دی وجہ تو او دے خاندان دی وجہ تو برادری دی وجہ تو بلند برادری والی اونچے خاندان دی عورت ادنا نکاح کیتے جاتے فرمایا عورت یا تے مال یا حسب دی وجہ تو شادی کیتی جاتی ہے تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حسن کی وجہ تو جمال دی وجہ تو ادنا نکاح کیتا جاتا ہے تے چوتھا نبی پاک نے فرمایا عورت دین دی وجہ تو ادنا نکاح کیتا جاتا ہے تے سید عالم نے فرمایا بہترین ہوئی رہتا ہے جیڑا عورت دین دی وجہ تو ادنا نکاح بھائی جیڑے مکان دی بنیاد ہی کمزور ہوئے نہ مال ہمیشہ رہتا ہے نہ حسن تے جوانی ہمیشہ رہتی ہے نہ انسان دا حسب تے نسب ہمیشہ ایک طرح دا رہتا ہے پر جیڑی عورت ہوئے نا دین دا وہ جیڑے گھر میں آ جاوے گی انہوں جنت دی بہار بنا دے گی انہوں جنت بنا دے گی جس گھر دے اندر دیندار عورت آ جاوے گی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیک عورت دنیا چ بڑی پسند ہے ہن میرے نبی دے گھر چ جیڑی عورتاں رہندیاں نے وہ کیسی آ تے کنیاں راضی نے نبی پاک ایک دن اما عائشہ نے فرمان لگے عائشہ جو تو کرے تو میرے نال ناراض ہوئے تے مینوں پتہ ہوتا تے جدوں راضی ہوئے پھر بھی پتہ ہوتا ہے اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ تہانوں کیویں پتہ چل جاندا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جدوں تو میرے تے خوش ہوے نا کہ گل کرے نا تے اودوں کہنی ہے مینوں رب محمد دی قسم تے جے تینوں میرے نال غصہ ہوے نا تے پھر تو گل کرے تے پھر کہنی ہے مینوں حضرت ابراہیم دے رب دی قسم ہے عائشہ صدیقہ کو جواب پتہ کی دیتا عرض کر دیا نے یا رسول اللہ جے سچی پوچھو نا تے ابراہیم علیہ السلام دا تے ہمیں نام ہی لینی ہے دل وچ تے اس ویلے وچ تسی وسدے ہوندے ہو 11 بیویاں نے پر ویڑے دا ماحول کی ہے اج پتہ گھراں چ لڑائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ساڈے ویڑے دا ماحول نبی دے ویڑے والا نہیں میں اکثر یہ بات سنانا نبی دے ویڑے دا ماحول کی ہے اے نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے میں تہاڈے نام اج دی تقریر
کرنے لگا اے پیغام تو ہاڑے نام کرنے لگا اما عائشہ صدیقہ تے نبی پاک کٹھے بیٹھے تے اما عائشہ صدیقہ نبی پاک نے پوچھ دیا نے یا رسول اللہ حضرت دس ہے جے تو مانو میرے نال کتنا کو پیار ہے تسی سبحان اللہ کر جا تسی گل نہیں سمجھے بھائی جگ کرے نبی نال پیار رب کرے نبی نال پیار او نبی نبیاں پوچھ دیاں تانوں میرے نال کتنا پیار عورت دی فطرت شامل ہوتا ہے عورت دا دل کردا ہے بیوی دا دل کردا ہے ایک عورت دی فطرت شامل ہے کہ وہ چاہتی ہے میرا شوہر میرے نال بار 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 محبت دا اظہار کرے ایک عورت دی کمزوری فسدیاں نبی دے ویڑے نے پر عورت والی او کمزوری وچ موجود ہے نبی نبی پوچھ دیا نے یا رسول اللہ ذرا دسیا جے تہانوں میرے نال کتنا کو پیار ہے پھر واہ کملی والے تیرے جواب دیواں تو صدقے امتی تبلیغ واسطے میرے نبی نے اس طرح کر کے نا اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑیا اس طرح کر کے گرا لگائی تے زور نہ پیچ کے نبی پاک فرماتے نے عائشہ مینوں تیرے نال اینا پیار ہے اس دن تو بعد جدوں بھی کدے اما عائشہ صدیقہ تے نبی پاک نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ صدیقہ نے پوچھنا یا رسول اللہ او گنڈ دا کی حال ہے حضور نے فرمانا او میں پکی ہے او میں پکی ہے آؤ جو تسی چاہتے ہو کہ بیڑیاں چو سکون آ جائے اپنے بیڑیاں چو نظام مصطفیٰ دے بیڑے والا بنا لو آج ساڈا کی حال ہے آج دا نوجوان سارا دن اپنے یارہ دوستہ میں ہسدا کھیڑدا ہوٹلی کردا تکے کباب کھاندا گیماں کھیلدا پر جو ہی گھر دا دروازہ داخل ہوئے نا تے کینج لگدا بندہ نہیں جن آ گیا ہاں اپنے گھراں چ جھاتی مار کے ویکھو نا بندہ گھر وچ مرد آ جائے نا تے عورتاں چھپ دیا پھر دیا بچے چھپ دے پھر دے جن آ گیا گھر باہر ہوٹلی کر رہے ہس دے کھیڑ دے کہہ کے لگا رہے تھے گھر آوے نا تے بیوی دے سامنے چودھری بن جائے گا روب والی شخصیت میرے کو ڈر کے روے ہے نا وہ دا بھی جواب دینا ہے وجہ کہ یہ یاد رکھو مڑ یاد رکھو حضرت عمر فاروق فرماتے نے کہ گھر آؤ تے بچے بچے باہر جاؤ تے زمانے دے سردار اسا معاملہ الٹ کر باہر بچے تے گھر چودھری ہے نا گھر میں جو پر جے تسا گھر دا ماحول ٹھیک کرنا ہے پھر ان کریا کرو باہر جاؤ تے زمانے دے سردار تے چودھری بن جاؤ تے گھر آؤ تے بچے بن جاؤ نبی پاک عائشہ صدیقہ نہ کھیڑ دے سن حضور نے ایک دن فرمایا عائشہ دوڑ گئے نہیں بولے سبحان اللہ ان میں تہاڈی تھوڑی سلاح بھی کرنی ہے نا مردادی اور تمل بھی ماں بتا کون ہے والی نے فرمایا عائشہ میں نہ دوڑ لگانی ام عائشہ فرما دی اس ویلے میں دبلی پتلی ساتھ میں دوڑ لگا دیتی یہ اج 2023 عیسوی جا رہے ہیں آخری مہینے پر روا دوا ماسی اتنا ماڈرن دور آ گیا تو ہاڑے جو کوئی ہے جڑ اٹھ کے آ کے آسی صاحب میں اپنی بیوی نے دوڑ لگانا کوئی ہے نہیں نا اتنا ماڈرن دور ہے پر آج بھی کوئی اپنی بیوی نے دوڑ نہیں لگاتا پھر واہ کملی والے تیرے ورگا ماڈرن کون ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نہ دوڑنا ہے پردے دے اندر اما عائشہ فرما دیا میں دوڑ لگا دیتی فرما دیا میں دبلی پتلی سے میں اگے گزر گئی ہو کے گزر گئی جدو کدے کٹھیا بیٹھنا تے اما عائشہ صدیقہ نبی پاک نو پتہ کی کہنا جت گئی سانو میں جت گئی اور سو گزر گیا اما عائشہ فرما دیا میرا جسم فربا ہو گیا ایک دن میں نبی پاک نہ سفر تے جا رہی تے حضور نے فرمایا صحابہ ذرا تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے آنے صحابہ جب دور چل گئے نبی پاک نے فرمایا عائشہ دوڑ گئے اما عائشہ فرما دیا میں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا دوڑ لگا دی تھی پر نبی پاک آگے گزر گئے حضور مڑ کے فرماتے نے لے عائشہ ہن میرے نہ ماری بدلے پورے ہو گئے آئی میرے نبی دے بیٹے دا آئی میرے دا یاد رکھی عورت کیوں پسندے
بابا جی نے آکھیا کہ چونکہ فرمائشہ زیادہ کر دیا اس واسطے پر آؤ میں تو ہانو اس دا بھی جواب دے دے گا نوجوانوں جڑے ویلے اللہ نے آدم علیہ السلام نے پیدا کیتا آدم علیہ السلام نے تخلیق کیتا ساری جنت دے اندر سارے فرشتے نورین ہے کہ آدم خاکی ہے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دا جنت دے اندر دل نہیں لگے دا جدھر بیخدے نے فرشتے نظر آ رہے انسان نظر نہیں آ رہے آدم علیہ السلام پریشانی دے عالم دے اندر سو گئے اللہ نے آدم دی پسلی دے بھی جو حضرت اما حوا نو پیدا کیتا اما حوا جڑے ویلے آدم دے قریب بیٹھ گئی آدم دی اگ کھل گئی حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت اما حوا والے بیٹھے آؤ فرمان لگے تو کون ہے فرمان لگی میں عورت فرمان دینا کتھوں آئی ہے فرما دیا میں تو آڈی پسری جو پیدا کی دی گئی آدم نے عرض کی دی اللہ حوا نو کیوں پیدا کیتا اللہ نے فرمایا تیرے سکون واسطے پیدا کیتا تیرے سکون واسطے پیدا کیتا پتہ چلے عورت نو مرد دے سکون واسطے پیدا کیتا گیا ہے اب انسان اپنے گھر جاندہ مرد جدو شامل گھر جاندہ سارے زمانے دے تھکے آؤ سارے زمانے دے تھپیڑے کھاؤ کے جدو مرد گھر جاندہ ہے اپنے دروازے چو انٹر ہوندہ ہے اپنے دروازے چو داخلے ہوندہ ہے اس واؤتے گھر جاندہ میں گھر سکون واسطے جا رہے ہوں میں گھر سکون واسطے جا رہے ہوں کہ مرد نو گھر میں جو سکون نہ ملے پھر وہ باہر سکون ڈھونڈ دائی میں عورتہ دے نام بھی پیغام دینا چاہنا ہوں مرد گھر میں جو سکون واسطے آندہ ہے جیڑیاں عورتہ شکایت کر دیا نے میرا مرد گھر نہیں آندہ ساری ساری رات بار گزار کے آ جاندہ ہے وے کتنے تیرا قصور تے نہیں عورت نو تے مرد سکون لی بنایا گیا جنہوں گھر میں جو سکون نہ ملے گا پھر مرد باہر جاوے گا عورت دی ذمہ داری ہے مرد نو سکون گھر دے اندر مہیا کرے کہا کہ مرد باہر نہ جاوے عورت مرد سکون واسطے پیدا کی دی گئی نوجوان میرے نبی نے فرمایا اللہ نے بھی قرآن جب فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ فرمایا تو ہاڈا لباس تسی اپنی بیویاں دا لباس لباس انسان دے جسم دے عیب چھپا دیندا ہے پتہ لگیا مرد عورت دے عیب چھپا دے نیک بیویاں شوہر دے عیب چھپا دیا لباس عیب چھپا دے ہے نا اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لکم اللہ نے فرمایا وہ تو ہاڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس لباس انسان دے وجود دے عیب چھپاندا ہے اس واسطے نیک شوہر بیوی دے عیب چھپاندا ہے تے نیک بیوی شوہر دے عیب چھپاندی ہے یاد رکھیو جیڑی عورت اپنے مرد دی بد اخلاقی تے ظلم تے صبر کرے اللہ قیامت دن اس عورت نو حضرت آسیہ ورگا ثواب عطا کرے گا اور جیڑی فرعون دے گھر رہ کے تے فرعون دے ظلم برداشت کر گئی جیڑی عورت اپنے مرد دی بد اخلاقی تے صبر کرے اللہ نو آسیہ ورگا ثواب دے گا تے جیڑا مرد اپنی عورت دی بد اخلاقی تے صبر کرے اللہ نو صبر ایوب والا ثواب عطا کرے گا انہوں صبر ایوب والا پر امام غزالی نے تھی کہ بڑی محبت دی بات لکھی توجہ ہے مرد بڑا نیک ہوئے نا کہ بڑا تحمل مزاج درگزر کرنے والا ہوئے تو ان اپنی عورت سے غصہ آ جائے تو وہ اپنا غصہ پی جاوے تو اس بات سے بڑا فخر کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے غصہ نہیں کیتا لہذا میں بہت اچھا مرتا ہوں پر امام غزالی نے اس تو اگلی بات کی تھی آپ فرماتے ہیں مرد کا اچھا ہونا صرف یہ نہیں کہ انہوں اپنی عورت سے غصہ آوے کہ وہ اپنی بیوی تے غصہ نہ کرے تے درگزر کر کے غصہ پی جاوے آپ فرماتے ہیں اس تو اچھا مرد وہ ہوتا ہے کہ جب بیوی نو غصہ آ جائے نا وہ خاموش ہو کے پوریاں بھی ساری سبحان اللہ اسی اپنا غصہ تے پی جانے پر عورت مرد تے غصہ کرے مرد یہ نہیں برداشت کرتا یہ طلاقہ کیوں ہو رہا کہ جو ہی مرد غصے جایا صبر کیتا مگر جب عورت بولی پھر برداشت نہیں مرد اپنا غصہ تے پی جاتا ہے عورت کا غصہ برداشت نہیں کرتا پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑا عورت غصے نو برداشت کر جائے انہوں رب بڑے مرتبے عطا کر دے
حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سارے نقش بندیاں دے بہت بڑے بزرگ گزرے نے. میں آخری بات کراں پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اگلی انشاءاللہ باتاں اتھوں ہی آغاز کریں گے. دروازہ کھڑ گیا. بیوی نے پوچھا کون؟ دو مرید کھڑے سن باہر. انہاں عرض کی اسی حضور شیخ کامل حضرت خواجہ خواجگاہ امام الاولیاء تاجدار ولایت تاجدار نقشبندیت حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرن آیا. بیوی ابو الحسن خرقانی نے گھر واسطی ہے مگر ہے بیوی نہ. کہنے لگے کیڑے پیر صاحب؟ انہاں آخیا جی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی تے بیوی اپنے شوہر کی عظمت نہیں مانتی جلدی. کہنے لگے جویں دا پیر ہو تسی مرید او بھی فراڈیا تے تسی بھی فراڈی. توڑ جاؤ کوئی ایتھے پیر شیر نہیں. انہاں نو خیال آیا سی تے ایڈی دور تو پیر صاحب دا نام سن کے آئے سا تے گھر وچ بیوی نہیں مانتی یہ کیویں دے پیر نہیں. او بدزن ہو کے ٹر پے. پار بازار چ لوگاں نے پوچھا. انہاں آکھیا بیوی انج دی ہے. او واقعی اللہ دے ولی نے بڑے پائے دے ولی نے. پوچھا کتھے ملن گے؟ آکھے جنگل چ کدھر لکڑیاں کٹن واسطے گئے نے. جاؤ جنگل چ ملن گے. مرید جنگل چ گئے تے ویکھیا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی لکڑیاں لے کے آ رہے. پر لکڑیاں لے کے کہیں آ رہے لکڑیاں دا گٹھا بنا کے شیر اوتے رکھیا ہے تے ہاتھ وچ سپ دا کوڑا پکڑیا. او مریدہ قدم بوسی دست بوسی کیتی تے عرض کیتی لاجپال ایتھے شیر دے اوتے سواری پہ کر دیو تے شیر نو غلام بنایا جائے. ہاتھ وچ سپ دا کوڑا پکڑے تے گھر وچ پیلی ایڈی نافرمانی اونوں کیوں نہیں درست کر دے؟ آپ نے فرمایا اودیاں بد اخلاقیاں تے صبر کرنا رب نے مینوں جنگل دے شیراں دی حکمرانی جڑا عورت دی بد اخلاقی تے صبر کر دے پھر رب انہوں مرتبے کیسے عطا کر دے. تو گرامی قدر حضرات صرف اے نہیں کہ اپنا غصہ پینا ہے بلکہ عورت بد اخلاق ہوئے. نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک دی عادت بری لگ دی ہے تو حضور نے فرمایا کوئی عادت چنگی بھی تے ہوئے گی نا. آپ نے فرمایا بری عادت وال کیوں ویکھنا ہوتی کہ چنگی عادت والی ویکھنا ہے. اور حضور نے فرمایا عورت مرد کی پسلی چ پیدا ہوئی اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے ٹیڑھی ہوتی ہے. ہر پسلی ٹیڑھی عورت بھی پسلی نو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی پر سیدھی نہیں ہوئے گی. عورت بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مرد ہوئے سمجھدار مرد ہوئے جڑا عورت دے ٹیڑے پن تو فائدہ اٹھا لوے. ٹیڑے پن تو فائدہ اٹھاوے مرد دی عقل مندی او دی فراست ہے کہ او عورت کو کیویں کم لے دے. تو لہذا اے مرد دی فراست ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مینوں تہاڈی دنیا چ خوشبو پسند ہے تے دوسری نیک عورت پسند ہے. انشاءاللہ تیسری پسند اگلے جمعے شروع کریں گے. اس تو بعد صحابہ دی پسنداں سناواں گے. اللہ تعالی سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.